السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں رمضان دیا اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کے بعد ہم صحت تندرستی کی حالت میں شوال میں داخل ہوئے۔ تو رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شوال کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو وہ اس طرح ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے، پوری زندگی روزے رکھے۔ تو ہر نیکی کا ثواب جو ہے 1 سے لے کے 10 گنا تک ہے۔ تو رمضان کے روزوں کا 30 روزوں کا ثواب 300، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا ثواب 60 دن کا، تو پھر یہ 360 دن بنے۔ تو اسی طرح ہر سال رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں اس کے بعد، تو پھر ان کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے پوری زندگی روزے رکھے گئے، ہر سال اسی طریقے سے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شوال کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور اس کے اجر و ثواب کا تک ہمیں پہنچا دے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم لوگ جو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، بعض ہماری عمر رسیدہ خواتین مائیں اس طرح کرتی تھیں جو بہت زیادہ روزوں کا شوق رکھتی تھیں، وہ عید والے دن ہی اگلا روزہ رکھ لیتی تھی۔ وہ کہتی تھی ہم عید نہیں منائیں گے، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ ہم اپنے 6 دن کے روزے رکھنے کے بعد عید منائیں گے، تو یہ طریقہ غلط ہے، اور ہم نے دیکھا ایسا کرتی بھی تھی۔ عید والے دن ہی شوال کے روزے شروع کر دیے اور پھر اس کے بعد لگاتار 6 روزے رکھے، اور 6 روزے رکھنے کے بعد انہوں نے اپنی الگ سے عید منائی۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے پہلے دن عید کا دن ہوگا اور عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد پورے شوال میں شوال کے روزے آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور پھر الگ الگ سے بیچ میں ٹائم دے کے، وقفہ دے کے اور تھوڑا سانس لے کے، یعنی 1 دن روزہ رکھا، 2 دن وقفہ کر لیا یا 1 دن کر لیا، تو پورے شوال میں آپ نے یہ 6 روزے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس طریقے سے یہ رکھا جائے گا روزہ۔ اور عید والے دن روزہ بالکل نہیں رکھنا، جیسے ہماری پہلے بزرگ عورتیں بھی کیا کرتی تھیں، ہم لوگ دیکھا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم کی ہیں، دونوں سے روایت ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان صوم یوم الفطر والنحر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے اور عید الاضحیٰ کے دن یعنی قربانی کے دن روزہ رکھنے سے۔ تو اس طرح کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ، کہ عید الفطر کے دن بھی کوئی روزہ نہیں ہے اور اضحیٰ کے دن بھی کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے روزہ رکھ بھی لیا اس دن روزہ سمجھ کر، تو جب پتہ چلے گا کہ آج عید ہے تو فوراً اس کو افطار کر دیا جائے گا، اس دن کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔